کراچی میں چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ایم اے جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ گرو مندر سے ٹاور تک ایم اے جناح روڈ بند رہے گی۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے مرکزی جلوس کے لیے متبادل روٹس جاری کر دیے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد سے آنے والی گاڑیاں لسبیلا چوک سے نشتر روڈ جا سکیں گی۔ لیاقت آباد سے آنے والے ٹریفک کو 3 ہٹی سے لسبیلا چوک کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ پاکستان اور مائکرونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم۔ نیو یارک میں معاہدے پر دستخط۔ پاکستان مائکرونیشیا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا 100واں ملک بن گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر آصف افتخار احمد اور مائکرونیشیا کے سفیر جم ایس لیپر نے نیو یارک میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو باضابطہ شکل دے دی گئی ہے۔ مائکرونیشیا کے سفیر جم ایس نے اس نئی شراکت داری پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی کابل میں ملاقات کا شیڈیول طے۔ تینوں ممالک کے درمیان سہ فریقی مذاکرات 20 اگست کو کابل میں ہوں گے۔ چینی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے اور سی پیک منصوبے کی توسیع پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کالعدم تحریک طالبان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ بھی اٹھائے گا۔ سی ٹی ڈی کا پشاور میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں افغان شہری دہشت گرد عبداللہ عرف جواد بھی شامل۔ ہلاک دہشت گردوں کا گروہ پولیس موبائلوں کو نظر آتش کرنے، بھتہ خوری اور آئی ای ڈی دھماکوں اور فائرنگ کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس گروہ کا تعلق ٹی ٹی پی سیل سے تھا اور یہ غیر ملکی ہینڈلرز اور فنڈنگ کے ساتھ مزید دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائیوں پر ان کی تعریف کی اور کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا خاتمہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ فوجی احساسات۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران نمایاں جرأت اور عظیم قربانی پر آرمی، نیوی، ایئر فورس کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پاک فوج کے 488 افسران اور جوانوں کو اعزازات عطا کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 8 جوانوں کو ستارہ جرأت، 5 کو تمغہ جرأت اور 24 کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ 45 جوانوں کو تمغہ بصالت، 146 کو امتیازی اسناد سے نوازا گیا، جبکہ 259 کو چیف آف آرمی اسٹاف تاریخی کارڈز اور 1 جوان کا تمغہ امتیاز ملٹری دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھارتی KS-400 فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ کی خصوصی پذیرائی۔ پاک فضائیہ کے افسر ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت کا اعزاز عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے حاضرین سے تعارف کرواتے ہوئے بتایا انہوں نے S-400 سسٹم کو تباہ کیا، جس پر حاضرین نے تالیاں بجا کر انہیں بھرپور داد دی۔ ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کا پروقار تقریب، صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر بلاول بھٹو کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اعظم نصیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ NTN نیوز نے اپنی کامیابی کا پہلا سال شاندار انداز میں مکمل کر لیا۔ کراچی ہیڈ آفس کو جشن آزادی اور چینل کی سالگرہ کے موقع پر جھنڈیوں اور غباروں سے خصوصی طور پر سجایا گیا۔ پرجوش ماحول میں آزادی اور چینل کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور خوشی کے لمحات ٹیم کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ سی ای او اور COO نے 1 سال کے دوران شاندار کارکردگی دکھانے والے تمام اسٹاف ممبرز کو تعریفی اسناد پیش کی۔ ٹیم کی انتھک محنت اور عزم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہر قائد کے علاقے MT خان روڈ مائے کولاچی کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ۔ ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق،
حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت بلال اور مہر کے ناموں سے ہوئی جو اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ لواحقین کے مطابق دونوں میاں بیوی سی ویو سے واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور آسمانی آفات نے تباہی مچا دی۔ باجوڑ، دیر لوور اور بالاکوٹ سے ہولناک واقعات کی اطلاعات موصول۔ دیر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 9 جاں بحق ہو گئے۔ شدید طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ تحصیل میدان سوری میں طوفانی بارش کے باعث مکان کی چھت زیر زمین، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع کشتواڑ کے گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ، بارشوں اور سیلاب سے 40 افراد ہلاک، 50 لاپتہ۔ مقامی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری شامل ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث 50 افراد زخمی بھی ہوئے۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ حکومت نے اس بار بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کر لی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی متوقع۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 50 فی لیٹر کمی کا امکان۔ حکومت کی جانب سے آج پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 90 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ میں جاری انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی حملوں کے علاوہ غزہ میں قحط کی حالت بھی برقرار، جس سے مزید 8 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 235 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی امور کی سربراہ کاجا کالاس نے کہا کہ اسرائیلی آبادکاری کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نئی بستیوں کا منصوبہ 2 ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ جرمنی نے بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیر پا امن کا واحد راستہ ہے۔ خلیجی ریاست کویت میں زہریلی شراب پینے سے 13 افراد ہلاک، 21 نابینا، 31 وینٹیلیٹر پر منتقل، 63 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک۔ کویتی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا کہ شراب میں میتھنول کی موجودگی پائی گئی، جو ایک انتہائی خطرناک کیمیکل ہے۔ زہریلی شراب پینے سے متاثرہ افراد کی اکثریت جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن پر مشتمل ہے، جو کویت میں تعمیراتی، گھریلو اور تجارتی خدمات کے شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدہ کر لیں گے۔ پوٹن کے ساتھ ملاقات میں اگلی ملاقات بھی طے کریں گے۔ دوسری ملاقات میں میرے ساتھ صدر پوٹن، صدر زیلنسکی اور کچھ یورپی رہنما بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر قومی کرکٹرز کے بھاری معاوضے نظروں میں آنے لگے۔ رواں برس ممکنہ طور پر آخری بار سینٹرل کانٹریکٹ میں آئی سی سی شیئر کا 3% دیا جائے گا۔ 2 سال قبل کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 2025-26 میں ماہانہ تنخواہ اور میچ فیس سابقہ سیزن کی برقرار رہنا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ ٹیم نے 3 میں سے صرف 1 ٹیسٹ جیتا، 11 میں سے صرف 2 ون ڈے میچز میں فتح نصیب ہوئی، 14 میں سے 7 T20 میں کامیابی ملی، جبکہ اتنے ہی میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بر صغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کے 982ویں عرس کی تقریبات ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دوسرے روز بھی اندرون اور بیرون ممالک سے زائرین کی بڑی تعداد نے مزار پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی اور چادریں چڑھائیں۔ زائرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی اہتمام، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔